السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج جو میں بات کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آج ہماری نیو جنریشن کے بارے میں، نیو جنریشن ہماری جو ہے کہاں جا رہی ہے۔ آج ہمارے جو بچے جو ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا بوائز اور گرلس کی جو دوستی ہے اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے گویا کہ یہ حلال چیزیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں کہیں ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے، جس سے اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں بالکل منع ہے کہ بوائز اور گرلس کی جو دوستی ہے وہ بالکل ناجائز اور حرام ریلیشن شپ ہے۔ یعنی کہ اگر ایک عورت کا ایک مرد سے پردہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے اور لڑکی میں فرق رکھا ہے، اور ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، کیونکہ آپ اگر بچپن سے پردہ کریں گی تو وہ ہمیشہ آپ کی عادت بنی رہے گی۔ تو آپ اگر ضرورت کے تحت آپ بات بھی کر رہے ہیں غیر مرد سے، یعنی کہ اگر آپ بوائز سے بات بھی کر رہی ہیں تو آپ کو کس طرح بات کرنا ہے؟ آپ پڑھنے والی ہیں، آپ بچیاں ہیں، آپ کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اگلے سے کس طرح سے بات کرنا ہے، آپ کو کس حد تک آپ کو غیر مردوں سے بات کرنا ہے۔ اپنے دائرے میں رہ کر آپ کو بات کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ ویڈیوز کالز میں باتیں کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے حیائی اور بے شرمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم میسیجز کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ویڈیوز کالز میں باتیں ہوتی ہیں، پھر یہاں تک کہ بہت زیادہ یعنی انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہ ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ تو بچیوں سے بھی خاص کر یہ گزارش ہے، اور بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کی باتوں کو سمجھے کہ ہم کس دور میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھائی کے دور میں ہیں تو آپ کو یہ لازم بنتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یا بچی کسی لائق بن جائے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے۔ دیکھیے بچوں کا تو اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو پھر وہ ڈھک جاتا ہے، لیکن بچیوں کے اندر اگر آپ بچیوں کے اندر کوئی کردار میں اگر کوئی داغ آ جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ اچھالا جاتا ہے، وہ پوری زندگی اس کو ہمیشہ کے لیے وہ ناسور بن جاتی ہے نا۔ تو اس لیے بچیوں سے گزارش ہے کہ آپ بہت زیادہ فرینک اپنے بوائز سے نہ ہو۔ اسلام میں اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ لڑکیوں میں دوستی کا کوئی رواج نہیں ہے، اور یہ منع ہے، یہ حرام ریلیشن شپ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، حلال کو حلال سمجھ کر کرنا ہے اور حرام کو حرام چیزوں سے منع کرنا ہے۔ تو کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو ہم تبھی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے وہاں جواب دینا ہے۔ اور پھر اس طرح سے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے بچیوں کو بھی یہ بات سمجھاتے رہنا ہے کہ بس اپنے دائرے میں رہ کر اگر کوئی ضرورت کے تحت آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ہنسی مذاق اور اس سے جو ہے بہت زیادہ باتیں ہوتے انسان گناہوں تک میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ان سے بہت بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو بچیاں نہیں سمجھتی، اور پھر بعد میں ان کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے، اور پھر ان کو ہمیشہ یہ طعنہ زنی ان کے زندگی میں طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں بہن ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں ماں ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں کہ کس حد تک غیر مردوں سے بات کرنا ہے، کس حد تک یہ بوائز اور گرلس کی جو دوستی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، ہیلو ہائی، یہ بہت زیادہ جو فرینک ہو رہے ہیں، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ ہمارے اسلام میں جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے، نہ ہی جو چیز حلال ہے تو اس کو حلال کہیں گے۔ اور حلال رشتے کیا ہیں؟ حلال رشتے جب شادی کے بعد جو ہسبینڈ اور
وائف کا ہوتا ہے وہ حلال رشتے ہیں اور اس میں آپ جو چاہیں کریں، لیکن آپ پڑھائی کے دوران آپ جب پڑھ رہے ہیں، جب آپ کے والدین کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، تو آپ اپنے کردار پر آنچ نہ آنے دیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں۔ آپ کی تعلیم آپ کو تہذیب سکھاتی ہے، اب وہ تعلیم بیکار ہے جو آپ بڑی بڑی یونیورسٹی میں، کالجز میں، آپ اسکولس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں تہذیب نہیں بتائی جائے، جس سے آپ کو تہذیب نہ۔ تعلیم تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انسان بنا دے، نہ کہ بے شرم بنا دے، بےہودگی پر آپ کو آمادہ کر دے، آپ کا کردار داغدار ہو جائے۔ وہ تعلیم نہیں ہے۔ میری بچیوں سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی تعلیم پر فوکس کریں۔ آپ کو ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ جب اچھے انسان بنیں گے تو آپ بچیوں کو خاص کر ہی گزارش ہے کہ بچیاں جو ہے ان سے نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ جب آپ کے کردار میں کوئی داغ نہیں ہوگا تو جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کی نسل بھی اسی طریقے سے پروان چڑھے گی۔ اسی لیے ابھی ان کو وہ دور ہوتا ہے، جوانی کا جوش ہوتا ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو آپ اللہ کے حکموں کو فالو کریں۔ اور جب آپ کے جذبات میں یعنی کہ اب گناہ کرنے کی طرف دل مائل ہو تو آپ گناہوں سے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں غلط کام کرنے سے بچا لے، کیونکہ یہ جو بدنامی ہے یہ ہماری دنیا کے لیے تو ہمارے لیے رسوائی ہے، لیکن یہ قبر تک جائے گی، آخرت تک جائے گی ہمارے ساتھ۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں، اور تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو انسان بنائے، اس کو تہذیب سکھائے، اس کو والدین کی عزت کرنا سکھائے، اس کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائے، نہ کہ انسان بدتمیز ہو جائے، بےہودگی پہ آمادہ ہو جائے۔ تو اس لیے آج یہ گزارش کرتی ہوں کہ ینگ جنریشن جو بہت زیادہ اس کام میں ملوث ہے، تو ان لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنا دھیان رکھیں، اپنا پڑھائی پہ فوکس کریں، اور اپنے والدین کے سر کا تاج بنے، نہ کہ ان کے لیے باعث ندامت بنے۔ آپ کی والدین کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔